السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست ثناء اللہ فاروقی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام اینڈ سوسائٹی۔ آج ہم حاضر ہوئے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے حضرت لقمان حکیم کے بارے میں آج ہم نے ٹاپک لیا ہے، اور ان کے حوالے سے ہم انشاءاللہ آپ لوگوں سے ڈسکس کریں گے۔ لقمان حکیم یہ کون سی شخصیت ہیں، اور ان کا جو ذکر قرآن پاک کے اندر ایک سورت کے نام سے پراپر آیا ہے، سورۃ اللقمان میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ لقمان حکیم یہ کون ہیں، اور ان کا اسلام کی روح سے اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا درجہ ہے؟ بہت سارے لوگوں نے ان کے بارے میں یہی ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر ان کی نبوت یا ان کی رسالت کے حوالے سے پراپر کوئی ذکر نہیں آیا، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسی بات پہ اختلاف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ لقمان حکیم جو ہیں یہ نبی یا رسول نہیں تھے، بلکہ یہ حکمت اور دانائی کی وجہ سے یہ جو ہیں قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور بعض نے ان کی ہسٹری میں لکھا ہے کہ یہ حبشہ سے تعلق رکھتے تھے، اور بعض کہتے ہیں یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خاندان سے ہیں، اور بعض نے حضرت لقمان حکیم کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حضرت داؤد کے ہم عصر تھے۔ اور بہت ساری ایسی روایات ملتی ہیں لقمان حکیم کے حوالے سے، لیکن ہم یہاں اصل میں حضرت لقمان حکیم کی اس ہسٹری کو اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسا شخص کہ جو نہ نبی ہے اور نہ ہی رسول ہے، اور جن کو نہ ہی کوئی شریعت دی گئی ہے، اور نہ ہی کسی پیغمبر کا ہم سر بنایا گیا ہے، یا کسی پیغمبر کے ساتھ ساتھ نبوت دی گئی ہو، یا ان کا کوئی ایسا مختص ساتھی بنایا گیا ہو، ایسا نہیں تو پھر قرآن پاک میں ان کا پراپر ذکر کیوں آیا ہے؟ میں ایک جگہ پہ حضرت لقمان حکیم کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ ان کی حکمت اور دانائی کا یہ عالم تھا کہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیماری لے کر ان کے سامنے چلا جاتا تو وہ لقمان حکیم یا تو ان کے چہرے کو اور آنکھوں کو دیکھ کر بتا دیتے تھے، یا پھر ان کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے بول دیتے تھے کہ آپ کو فلاں مرض ہے۔ اصل میں ان کے اندر حکمت دانائی کے ساتھ ساتھ تقویٰ تھا۔ ان کا قرآن پاک میں ذکر کیوں آیا، ان کو قرآن میں تفصیلاً کیوں ذکر کیا گیا؟ اور تو اور حضرت لقمان حکیم کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان کے بیٹوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ بھی آتا ہے، اس میں یہی فرمایا گیا کہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیٹے یہ جوانی یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے، جیسا کہ آپ نے حضور کا ارشاد بھی پڑھا ہے۔ آپ لوگ حضور کے ارشاد میں یہ پڑھتے ہوتے ہیں، سنتے ہوتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوجوان جوانی کی عمر میں عبادت کرتا ہے، جوانی کی عمر میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو یہ جوانی کی عبادت، جوانی کا آنسو بہانا، جوانی کی عمر میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا، اللہ کا دوست بننا، یہ اللہ کو بے انتہا درجے کا پیار اور بہت زیادہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ایک شخص جو جوانی کی عمر میں میرے اتنے قریب ہے۔ اور جوانی کی عمر میں عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان سے بہت ساری خطائیں اور غلطیاں ہوتی ہیں، اس وجہ سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے اپنے جوان بیٹوں کو سمجھاتے ہوئے اور اسی طرح حکمت کے طور پر ان کو آگاہی کرتے ہوئے فرمایا، اے بیٹو کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کبھی بھی اللہ کے اراکین میں سے کسی رکن کو نہ چھوڑنا، کبھی بھی جوانی کی عمر میں اپنی جوانی کو ضائع نہ کرنا، کبھی بھی کسی انسان کے ساتھ دھوکہ، فریب، لوٹ مار ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے میرا رب تم سے ناراض ہو جائے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت لقمان حکیم کے اس چیپٹر کو اسی وجہ سے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ آپ کی دانائی اور آپ کی حکمت کا بول بالا ہو۔ اور تو اور میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ حضرت لقمان حکیم کے ان تفصیلی مضامین اور علوم کے بارے میں یہی بتایا گیا کہ انہوں نے جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی وہ اصل میں ان کے اپنے بیٹوں تک محدود نہیں تھی، وہ آنے والی نسل کے تمام نوجوانوں کو سبق تھا۔
وہ آنے والی نسل کی جتنی بھی تربیت کرنی ہو وہ انہی سے مل جاتی ہے۔ اگر ان کے مضامین کو پڑھا جائے تو انہوں نے ہمارے اس نوجوان نسل کو ایک سبق دیا ہے، ان کے لیے ایک اشارہ چھوڑ دیا، ان کے لیے ایک المیہ چھوڑ دیا۔ اور حضرت لقمان حکیم کے بارے میں بہت سارے اختلافات ملتے ہیں، اور میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جس طرح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ بلیک رنگ کے تھے، حبشی تھے، تو لقمان حکیم بھی بلیک کلر کے تھے۔ اگرچہ صورت کے اعتبار سے خوبصورت نہیں تھے لیکن دل کے اعتبار سے خوبصورت تھے، دل ان کا صاف شفاف تھا، اور ان کی حکمت اور دانائی کو دیکھیں۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ آپ کوئی پیغمبر نبی رسول نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی آپ کی دانائی، آپ کی حکمت اور آپ کے کردار نے اللہ تعالیٰ کو اتنا متاثر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان حکیم کی ہسٹری کو قرآن پاک کی سورت کے نام سے معین کر دیا۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، سورت لقمان میں آپ ان کا ذکر پڑھیں گے، آپ کو وہاں ملے گا۔ ہم نے قرآن میں سرچ کیا، کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ حضرت لقمان حکیم کے لیے پراپر طریقے سے کوئی شریعت آئی ہو۔ ہاں، بعض روایات میں یہی ملتا ہے کہ حضرت لقمان حکیم جو ہیں وہ حضرت داؤد کے ہم عصر تھے، اور حضرت ایوب کے بھی ہم عصر کے بارے میں ہسٹری ملتی ہے، اور لکھنے والوں نے یہ لکھا ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون سے ہیلپ لی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین شریعت کو حضرت ہارون لے کر آگے چلے تھے، اسی طریقے سے حضرت لقمان حکیم کے بارے میں بعض نے روایات میں لکھا ہے کہ آپ حضرت داؤد یا پھر حضرت ایوب کے دین کو لے کر قوم میں آگے چلتے رہے، دانائی اور حکمت کا سبق اور درس دیتے رہے۔ ہم اگر ان کی ہسٹری کو پڑھنا چاہیں تو بڑی تفصیلی ہسٹری ہے، انشاءاللہ ان کی زندگی کی بہت ساری مثالیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ میں آپ لوگوں کو لازمی بتائیں گے۔ حضرت لقمان حکیم کی حکمت اور آپ کی دانائی نے پوری دنیا کا بول بالا کر دیا، اور تو اور قرآن نے حضرت لقمان حکیم کی مثالیں دے کر اور ان کی اولاد کی مثالیں دے کر اور ان کی حکمت اور دانائی کی مثالیں دے کر نوجوان نسل کو سمجھایا ہے، اور ہمیں حضرت لقمان حکیم کی جو حکمتیں ہیں اور دانائی ہے اس سے ہمیں یہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اس سے یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہیے بلکہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے کہ جوانی کی عمر کو کس طریقے سے گزارنا ہے، اور ہمیں جو درس دے کے گئے ہیں ہمیں اس پر کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں حضرت لقمان حکیم کی حکمت اور دانائی سے بہت سارا سبق حاصل کرنے کا ہمیں جو ہے شرف بخشے، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ امید کرتا ہوں آج کا ہمارا مختصر سا ٹاپک جو ہے آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔